حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدسہ، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستتن لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے اوپر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور ان کے اوپر ہر نبی نے لعنت کی ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں 6 بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر لعنت ہے، اور ان کے اوپر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے اور تمام نبیوں کی لعنت بھی ہے۔ وہ 6 آدمی کون سے ہیں؟ سب سے پہلا الزاعد فی کتاب اللہ، کتاب کے اندر زیادتی کرنے والا، یعنی کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن، اور اگر جن سے کتاب مراد دیا جائے تو پھر ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور کتاب اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم بھی محدثین نے لیا ہے۔ یعنی پہلا بندہ وہ ہے جو کتاب کے اندر زیادتی کرتا ہے۔ کتاب کے اندر زیادتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، اپنی مرضی سے کہتے کہ یہ حرام ہے، وہ کتاب کے اندر زیادتی کرنے والا ہے۔ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اس چیز کو حرام کر دیتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرام کی ہے اس کو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال کو نہیں مانتا، ان کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایصال ثواب کا کھانا، مثال کے طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نیاز کا کھانا، 11ویں شریف، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا۔ تو بعض لوگ اپنی ناسمجھی کی بنا پر یا تعصب جہالت کی بنا پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کھانے حرام ہیں، تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 بندوں میں سے پہلا بندہ وہ ہے الزاہد فی کتاب اللہ، جو کتاب کے اندر زیادتی کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ والمتسلط بالجبروت، اور وہ بادشاہ دوسرے نمبر کے اوپر وہ بادشاہ ہے کہ جو زبردستی مسلط ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو نہیں چنتے، لوگ اس کو نہیں چاہتے، لیکن زبردستی وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ زبردستی مسلط ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لیعز من اذلہ اللہ، پھر وہ ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، وَيَذِلُّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کو پھر ذلیل کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ظالم بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہاں پر اشارہ دوسرا بندہ ظالم بادشاہ جو خود بخود زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت دیتا ہے، اور جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ تو دوسرا بندہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، اور تمام نبیوں کی لعنت ہے۔ اور تیسرا والمستحل لحرم اللہ تعالی، اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے ادبی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرم کے اندر یعنی جو چیزیں وہاں پر شکار کرنا، اسی طریقے سے قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کے حرم کے اندر جو چیزیں منع ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اپنے لیے حلال ٹھہرا، یعنی وہاں پر شکار کرتا ہے، وہاں پر کسی کو قتل کرتا ہے، وہ تو جائے امان ہے۔ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پرندے بھی جب اس سائیڈ کے اوپر اس ہوا کے رخ کے اوپر، جس وقت اس سائیڈ کے اوپر یعنی جہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا غار کعبۃ اللہ فرما، وہاں پر ازرائے ادب پرندے بھی سائیڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو وہ حلال قرار دے لیتا ہے اپنے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرمات کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہرحال اس کا جو مشہور معنی ہے اور جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرم کو وہ کیا کرتا ہے؟ حلال کر لیتا ہے۔ والمستحل من عطرتی، والمستحل من عطرتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لعنت کی اور ان سب کی لعنت ہے۔ چوتھا بندہ کون سا ہے؟ چوتھا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ میری آل بیت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے جن کو آپ سید ذات کہتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ما حرم اللہ والتارک لسنتی، اور 5واں بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے کہ جو میری سنت کو ترک کرتا ہے،
جو میری سنت کو ترک کرتا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ الزاہد فی کتاب اللہ تعالیٰ 1، والمتسلط بالجبروت یہ 2، اور اسی طریقے سے والمستحل لحرم اللہ تعالیٰ یہ 3، اور والمستحل من عطرتی یہ 4 ہو گئے، اور والتارک لسنتی، اور 5واں بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے کہ جو میری سنت کو کیا کرتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، مبارک سنت کو جو بندہ ترک کرتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بھی، تمام نبیوں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہاں پر ابتدا کے اندر تو آتا ہے کہ یہ 6 آدمی ہیں۔ یہ کتنے؟ 6 آدمی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، دوسری روایت کے اندر آتا ہے 6واں آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کا منکر۔ تو یہ 6 آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور یہ 6 آدمی ہیں جن کے اوپر سارے انبیاء کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ جو باتیں گنوائی گئی ہیں ان کے اوپر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہم زیادتی نہ کریں، جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھیں اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب کریں، اللہ تعالیٰ کے حرم کا ادب کریں، اور پھر دوسرا معنی لیں تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے ہم قریب بھی نہ جائیں۔ اور تیسرا، یہ جو ظالم ڈکٹیٹر قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں کبھی بھی ان کی حمایت نہ کی جائے، کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیا جائے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، ان کی سیرت ہم نے پڑھی ہے۔ بادشاہ جو راستے کے اندر سبیل پانی کی لگواتے تھے، ہمارے بزرگان دین وہاں سے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے کے اندر پانی کی سبیلیں گورنمنٹ لگواتی ہے کہ راستے کے اندر جو مسافر گزرتے ہیں نا وہ پانی پیا کریں، یا اور اس طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں تاکہ مخلوق کو فائدہ ہو، اور وہ بادشاہ کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی سبیل سے وہ پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ اور آج کل مولویوں کو دیکھیں، بڑے لمبے لمبے جبے کبے اور داڑیاں کیا کرتے ہیں، جا کر اپنی عزت نیلام کرتے رہتے ہیں، امیر لوگوں کے دروں کے اوپر چکر کاٹتے رہتے ہیں دنیا کی خاطر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ عبد الدینار ہیں، دینار کے بندے ہیں، دراہم کے بندے ہیں۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی تمہیں کہیں پر نظر آئے، حضور کے جو اولاد ہے، حضور کی جو آل ہے جن کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، سید ان کا ادب کیا کریں۔ ان کا ادب کس وجہ سے کہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، لہٰذا ان کے اعمال نہ دیکھا کریں۔ آل حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال ہوا ہے کہ ایک سید ہے، آپ گناہوں کے اندر پڑ گیا ہے تو کیا ہم اس کا ادب کریں یا نہیں کریں؟ تو آپ نے یہی جواب دیا ہے کہ تم اس کا ادب کس وجہ سے کرتے تھے؟ عمل کی وجہ سے کرتے تھے تو نہ کرو، اگر خون کی وجہ سے کرتے تھے تو خون تو ابھی بھی رگوں کے اندر وہی ہے۔ لہٰذا سیدوں کا ادب کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، لہٰذا ان کے اعمال کو نہ دیکھیں یہ کرتے ہیں کچھ نہیں۔ نصیحت بے شک اچھے انداز کے اندر ضرور کریں، نصیحت اچھے انداز کے اندر ضرور کریں۔ دیکھیں نا آگے یہ آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ تو عجیب اور جمیل اور خوبصورت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ تو جمیل بھی ہے، تو خوبصورت بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے، لیکن کیا فائدہ کہ تو نے اپنے جمال کی قدر نہیں کی۔ اب سیدوں کا حق کیا بنتا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، ان کا رتبہ بڑا ہے، لہٰذا بڑے اسٹیجوں کے اوپر وہ بیٹھے، علم دین حاصل کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو سید ہونے کا اکرام یہ ہے، اپنے جمال کی قدر یہ ہے کہ انسان اپنا منصب پہچانے، اپنا مرتبہ پہچانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مرتبے کے اوپر بٹھایا۔ اب میں نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، اب آپ کو میں درس دے رہا ہوں، اب میں کوئی کام ایسا کروں گا، مجھے اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نماز پڑھانے والا بندہ ہوں، مسجد کے اندر رہنے والا ہوں، درس و تدریس کرنے والا ہوں، تو کوئی کام بھی میں ایسا نہ کروں جو میرے منصب کے خلاف ہے۔ تو جو آل رسول ہیں وہ اس مقام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو ساری کائنات میں سب سے افضل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور خون مبارک آپ کی رگوں کے اندر موجود ہے، لہٰذا آپ کو آپ کے منصب کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پھر میں آپ کو آسان سی بات بتاؤں کہ جو بھی ہو، ان کا عمل اچھا ہو یا نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہر صورت ان کا اکرام کریں۔ اور چھٹی بات حضور علیہ تقدیر کے اوپر تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہر صورت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ خیر ہے شر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی، اے میرے بیٹے یاد رکھ اس بات کو کہ ساری دنیا تیرے نفع کے اوپر اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیری تقدیر کے اندر نفع نہیں لکھا، تجھے ساری کائنات مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات تیرے نقصان کے اوپر اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیری تقدیر کے اندر نقصان نہیں لکھا، ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر بھی ایمان رکھیں۔
اور چھٹی بات جو حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت ہے وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ آج کل ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، امامہ شریف باندھنا سنت ہے، ٹوپی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، یہ ساری سنتیں تمہیں معلوم ہیں، لیکن تمہیں یہ سنت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر آ کر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی سٹیٹس، اسلامی ریاست قائم کی ہے۔ پھر وہ جو یہود کے مختلف قبائل تھے ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا ہے، کفار کے خلاف لڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رٹ کو قائم کیا ہے، جہاد کیا ہے، ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی ہے اور کفاروں کی گردنیں کاٹی ہیں۔ یہ جتنے بھی معاشرے کے اندر مفاسد تھے، جو معاشرے کو نیست و نابود کرنے والے تھے، ان کے خلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا ہے۔ تو وہ جو سنتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہمیں یاد نہیں رہتی کہ کفار کے خلاف لڑنا، اسلامی ریاست قائم کرنا، نظام خلافت قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا، اسلام کو بحیثیت سیاسی نظام دنیا کے اندر نافذ کرنا، یہ بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، یہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے۔ لیکن دین ہمیں اتنا ہی قبول ہے جن سے ہمارا نفس راضی ہے۔ اول وقانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الوا اور عسل یعنی شہد پسند تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسانی جو طبیعت ہے الوے کو بھی پسند کرتی ہے، شہد کو بھی پسند کرتی ہے، تو ہم اس سنت کے اوپر تو زور دیتے ہیں، لیکن جو سنت ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلامی ریاست قائم کرنا، جہاد کرنا، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے یاد رکھ، سب سے بڑی جو میری سنت ہے وہ ہے اپنا دل صاف رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ اپنا دل۔ سب سے بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ اپنا دل صاف رکھنا۔ کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل کے اندر میل نہ ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بحیثیت مسلمان آپ کے دل کے اندر اس کے لیے میل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی سنت ہے۔ وہ ممتاز مفتی، اس کی ایک کتاب ہے تلاش، ایک دنیا دار آدمی تھا، بہت اس نے غلطیاں بھی کی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے ادیب ہیں جن کا نام ہے کہ یہ بڑے ادیب ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جو کفر ہیں، لیکن بات اس طرح ان کے اوپر گرفت کرنے والوں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال چلو، ناسمجھی کے اندر جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما، وہ سارے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ مجھے جو بندہ بھی ملتا ہے، چونکہ وہ کلین شیف شخص تھا، وہ کہتا ہے مجھے جو بندہ بھی دنیا کے اندر ملتا ہے مجھے کہتا ہے داڑھی رکھو، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن کسی ایک شخص نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اپنا دل صاف کرنا بھی ہے۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں داڑھی رکھو یہ سنت ہے، مسواک پکڑو یہ سنت ہے، لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ اپنا دل صاف رکھو۔ تو پانچواں بندہ جس کے اوپر، چھٹا بندہ جس کے اوپر حضور علیہ السلام کی لعنت، اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت، وہ چھٹا بندہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کرنے والا۔ اور سنت کا مفہوم میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ جس کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کیا، ایک دفعہ اس کو چھوڑا ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس طرح ہو سکتا ہے، کبھی کبھی کہ ایک دفعہ آپ سے چھوٹ جائے سنت، تو کوئی بات نہیں، یہ بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ سے سنت چھوٹ گئی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی سنت ہے، یا مسجد کے اندر دائیں پاؤں آپ نے رکھنا تھا، بایاں آپ نے رکھ دیا ہے، غلطی ہو گئی، ایک دفعہ رہ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھے جو بندہ پکی عادت بنا لیتا ہے وہ سخت قسم کا گناہگار ہے، اور اس کے لیے جہنم کی وعید ہے جو بندہ سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات ممکن ہے کہ جو بندہ پکی عادت بنا لیتا ہے، کس کو؟ پکی عادت بنا لیتا ہے سنت کو چھوڑنے کی، تو ہو سکتا ہے مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان ہی نہ نصیب کرے۔ یعنی سنت کی اتنی برکت ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرتا ہے، اور سنت چھوڑنے کی اتنی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سے ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ بس آخری ایک روایت ہے، صرف ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مطر ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 102، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قضى اللہ بعبد ان يموت بارض، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کسی بندے کی موت کسی زمین کی طرف لکھی ہوتی ہے کہ فلاں زمین کے اندر اس نے مرنا ہے، جعل لہ الیہا حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ضرورت اس زمین کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ کہ دیکھیں نا، جس زمین کے اوپر انسان کی موت، قرآن پاک اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ جہاں سے انسان کا، حدیث پاک کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا گیا نا، اسی زمین کے اندر انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک بندہ، اس کی زمین جو ہے وہ کراچی سے اٹھائی گئی ہے، خمیر اٹھایا گیا کراچی کے اندر، اس کا خمیر وہاں سے اٹھایا گیا ہے، اس علاقے سے اس کا خمیر ہے، تو اب ظاہر اسی بات ہے اس نے اسی زمین کے اندر جا کر دفن ہونا ہے، تو اچانک اس کو وہاں پر کوئی کام پڑ جائے گا،
اب دیکھیں ہمارے گاؤں کے اندر بھی وہ مثال ہے جو ریاض بھائی کے والد صاحب تھے، 6 دن کے لیے آئے تھے، 6ٹھے دن وہ فوت ہو گئے تھے، ساری زندگی انہوں نے بمبئی کے اندر گزاری ہے، لیکن یہاں کی زمین تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا آنا وہاں پر مقدر کر دیے۔ تو یاد رکھیں جس زمین کے جس حصے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت رکھی ہوئی ہے نا، وہاں سے بندہ کسی بہانے سے چلا جاتا ہے، رزق کی تلاش میں چلا جاتا ہے، کوئی بندہ بلا لیتا ہے، مہمان بن کے چلا جاتا ہے، کسی صورت کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ قصص الانبیاء کے اندر آتا ہے، امام عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت بعض لوگوں کے اوپر اب بھی فرشتہ ظاہر ہو سکتا ہے، ممکن بات ہے، یعنی روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے نا وہ ظاہری صورت میں آ جائے تو آ سکتا ہے اب بھی۔ تو اس وقت وہ فرشتہ آیا نا تو اس کی عجیب نظر سے اس کو دیکھا ہے، تو وہ بندہ ڈر گیا، سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ڈر گیا، تو کہنے لگا حضرت سلیمان کو، کہنے لگا اے سلیمان اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اے میرے نبی آپ اس طرح کریں، چونکہ ہوائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے قبضہ کے اندر دی ہوئی تھیں، تو فرمایا آپ اس طرح کریں۔ سلیمان کو کہنے لگا آپ ہوا کو حکم دیں، ہوا کو آپ حکم دیں کہ مجھے سرزمین شام کے اندر یا ایک اور زمین کا نام لیا مجھے وہاں پر لے جائے، فلاں ایک زمین ادھر لے جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اس طرح ہی کرتا ہوں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو اگلے سیکنڈ کے اندر وہ اس زمین کے اندر تھا، تو اب وہاں پر پھر فرشتہ پہنچ گیا، تو یہ کہنے لگا ادھر دیکھ کر میں تمہیں ڈر گیا ہوں، تم تو ادھر بھی پہنچائے ہو، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، وہ بندہ کہنے لگا بات اس طرح، وہ فرشتہ کہنے لگا بات اس طرح، میں نے تمہیں سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر میں نے تمہیں دیکھا ہے تو حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ میرے پاس تو تیرا نوشتہ موت کا آ چکا ہے، اور تیری فلاں زمین ہے، فلاں علاقے کے اندر میں نے تیری روح قبض کرنی ہے۔ تو میں حیران ہوں، ابھی کتنے ہزار کلومیٹر دور، کتنے 100 کلومیٹر دور تم بیٹھے ہو، کس طرح پہنچو گے؟ اب ظاہری سی بات اس زمانے کے اندر تو کوئی جہاز وغیرہ نہیں تھے کہ فوراً پہنچ جاتا، پیدل سفر ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر سفر ہوتے تھے، گھوڑوں وغیرہ کے اوپر، اونٹوں وغیرہ کے اوپر سفر ہوتے تھے، پیدل ریگستان ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے تمہیں اس وجہ سے حیرانگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ تو اب دیکھیں نا اس شخص کی موت اس زمین کے اندر تھی نا، تو وہ ڈر گیا، فوراً ڈر کے سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا ہوا کو حکم دے کہ مجھے ادھر پہنچا دے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو بالکل یاد رکھیں جس زمین کے اوپر انسان کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے اس زمین کے اندر انسان کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حاجت رکھ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی کام وہاں پڑ جاتا ہے، بندہ وہاں پر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پر انسان کو سجدے لے کر جاتے ہیں، میں کئی دفعہ گھر سے نکلوں، کوئی کام بھی نہیں، چلتے چلتے کہیں نکل گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر یہ میرا سجدہ لکھا ہوا تھا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے بلا ارادہ کام پر نکل جاتے ہیں، وہاں پر کوئی دوست مل جاتا ہے، یہاں پر بیٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ رزق کے ٹکڑے مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طریقے سے بندے سجدے کہیں پر لے جاتے ہیں، کہیں پر انسان کو سجدہ لے کر چلا جاتا ہے، آپ کے نصیب کے اندر اس سرزمین کا سجدہ ہوتا ہے، کہیں پر رزق لے کر چلا جاتا ہے، اس زمین کے اوپر آپ کے حصے کا رزق ہوتا ہے، اور کہیں پر موت لے کر چلی جاتی ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے اس زمین کی اور آپ نے مرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، کوئی کام آپ کا وہاں پر پڑ جاتا ہے اور بندہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر الدعوانا